بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ پہلی رات میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس رات کو بہت زیادہ اوور ریٹڈ کر رکھا ہے۔ مانا کہ ایک نئے رشتے کی ابتدا ہے، لیکن ابتدا میں پہلے 2-3 مہینے تو کاؤنٹ کرو نا یار۔ پہلی رات ہوتی ہے ایک دوسرے کے دل میں محبت اور دوستی پیدا کرنے کی، اور ہم اس میں سب سے بڑا فرق ڈالتے ہیں اس رات کو نصیحتیں کر کے۔ بھئی محبت کی ابتدا ہو رہی ہے، سکولنگ کی نہیں ہو رہی۔ ایک تو مر کے شادی ہوتی ہے، پھر وہ بھی 1000 خواب لے کر آئی ہے، آپ کے اندر بھی 1000 خواہشیں ہیں، اور آپ نے نعمت کی بڑی قدر کی، سمجھانا شروع کر دیا۔ اس بات کو ذرا اس طریقے سے دیکھیے، وہ آپ کا عمر بھر کا ہم سفر ہے، اور اگر حالات ٹھیک رہے تو اگلی زندگی کا بھی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اب آپ کے اوپر نسل انسانی کی بقا اور پرورش کی ذمہ داری ہے۔ ہم امت مسلمہ کی افزائش کی بات کر رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے معاملے میں نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ مجھے میرے گھر والوں سے تمہاری شکایت نہ آئے۔ بھئی آپ اپنی والدہ کو جانتے ہو، بطور ماں ساس وہ اس کی بن رہی ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے کبھی زیادتی نہیں ہوگی؟ پھر اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ساری عمر یہ کہتی پھرتی ہے کہ میرے شوہر نے تو پہلی رات میرا دل ہی توڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ مجھے میرے پچھلوں سے تمہاری شکایت نہ آئے، وہ خود اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو پہلی رات ہی یہ بات سمجھا دینا۔ اور وہ عقل مند جا کے کر بھی رہا ہے۔ جانتے ہو یہ کرنے کے لیے کس حد تک ہائی آئی کیو لیول چاہیے؟ پھر اول تو پہلی رات نصیحت کے لیے ہے نہیں، اور جب نصیحت کرنی ہو تب بھی نصیحت یہ بنتی ہے کہ مجھے اللہ کے معاملے میں تمہاری شکایت نہ آئے، نماز نہ چھوٹے، بے پردگی نہ ہو، گھر کی باتیں باہر نہ جائیں۔ اگر تمہاری طرف سے میرے گھر والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو تمہاری زیادتی کو میں روک لوں گا، اور اگر ان کی طرف سے ہوگی تو اس کو بھی میں روک لوں گا۔ اور کون سی چیز زیادتی ہے، کون سی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے احکام سے طے ہوگا، اور اس معاملے میں جو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا میں اس کے مطابق عمل کر لوں گا، کیونکہ میں تمہارا اور اپنے گھر والوں کا بعد میں ہوں، پہلے میں اللہ کا ہوں، اور اللہ کو ہی میں جواب دہ ہوں۔ پھر دوسری بڑی عقل مندی ہم لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رعب ڈالنے کی کوشش۔ بھئی وہ جو بلی ہم مارتے ہیں نا، وہ چاہے شوہر مارے چاہے بیوی مارے، وہ بلی اصل میں محبت ہے، جو کہ اس رشتے کا اصل حسن ہے۔ اب کیا ہوگا؟ دوسرا شخص کبھی بھی کھل کر آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کرے گا، تو جانتے ہو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور اس رشتے میں رہ کیا گیا؟ پھر سب سے زیادہ لیجنڈری حرکت، جو بندہ آگے پیچھے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ کمرے میں جا کے نوافل پڑھ رہا ہے۔ بھئی یہ عبادت کی رات نہیں ہے، محبت کی رات ہے، اور اس رات کی عبادت وہی محبت ہے۔ جیسے کہ ہر اس رات میں جہاں میاں بیوی کی قربت ہو، میاں بیوی کا قریب ہونا خود عبادت ہے۔ جب آپ نے حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کیا ہے، رخصتی ہو گئی ہے، اب آپ کا ہمسفر آپ کے پاس آ گیا ہے، تو بھائی اب حلال کاری کرو۔ وہ بھی کب سے رات تک رہی، آپ بھی کب سے دعائیں مانگ رہے ہو، کب سے نوافل پڑھ رہے ہو کہ میرے ماں باپ کو خیال آئے، میری شادی ہو جائے۔ اب اللہ اللہ کر کے لڑکی ملی ہے تو بھائی نوافل پڑھنے ہیں، کمرے میں جانے سے پہلے پڑھ دو۔ ابھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قربت کی دعا پڑھو اور قربت کرو۔ ٹھیک ہے بندہ بھوکوں کی طرح لپکتا ہوا اچھا نہیں لگتا، پر انڈرسٹوڈ ہے نا، بھوک لگی ہے تبھی شادی کی ہے، تو بھائی اب تھوڑی سی تعریف کر لو، کوئی پیار کی بات کر لو، اور مہربانی کرو، گو فار اٹ۔ نسل انسانی منتظر ہے کہ کب اگلی نسل آئے گی، کیا خیال ہے؟ تو بھائی اس بات کو سمجھو، اپنی زندگی کو آسان بناؤ۔ السلام علیکم۔